کی 2 جنتیں ہوں گی۔ دوزخ کے حرام ہونے کی بشارت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی عورت یا لونڈی پر گناہ کی قدرت پائی اور اس کو خدا کے خوف سے چھوڑ دیا، یعنی گناہ کرنے سے باز آ گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی گھبراہٹ کے دن میں امن نصیب کریں گے، اس کو دوزخ پر حرام کر دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ محترم قارئین، اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے پر 3 انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ ایک، قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ رکھیں گے، اس پر دوزخ حرام کر دیں گے۔ تیسرے، اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! جو اللہ خالق کائنات ہے، اس نے ایک عمل پر اتنے بڑے انعامات دینے کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی ہم نفس و شیطان کے کہنے پر اپنے رحیم و کریم رب کی نافرمانی کریں تو یہ کیسی بیوقوفی اور نافرمانی کی بات ہے۔ حالانکہ اگر صرف قیامت کے دن کی سختی کو بیان کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن کے بارے میں فرمایا، ان یوم الفصل میقات اجمعین، ہم نے ایک دن فیصلے کا تم سب کے لیے متعین کیا ہوا ہے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اس دن تم سب اولین آخرین جمع کیے جاؤ گے۔ وہ دن کتنا وحشتناک ہوگا اس کے بارے میں فرمایا، اذا دکت الارض دکا دکا اذا زلزلت الارض زلزالها، اس دن زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، اس دن زمین کپ کپا رہی ہوگی۔ القاریہ ملقاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی آواز تمہارے کانوں کے پردے پھاڑ ڈالے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس دن سمندر میں آگ لگا دی جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگنے والا اپنے بھائی سے، ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ یومئذ ولدان شیبا، جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، آوازیں بند ہوں گی اور چہرے جھکے جائیں گے، تو آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ بے ہوشی اور مدہوشی کی سی کیفیت ہوگی، یہ بے ہوش نہیں ہوگا بلکہ یہ تیرے رب کا عذاب ہے جو بہت سخت ہے۔ اس دن چہرے تھکے ہوئے، پریشان حال، جلے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر کالی رات کی تاریکی ہوگی۔ وہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ فرمایا وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس وقت سورج زمین سے کئی میل دور، یعنی اس وقت سورج کی تپش کا 20 کروڑواں حصہ زمین پر آتا ہے، پھر بھی اتنی دوری کے باوجود بعض جگہ زمین جل جاتی ہے۔ اور اس دن کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ایک اور روایت میں 1 نیزے جتنے اوپر ہوگا۔ شیطان ہم سے کہتا ہے وہ دن تو بڑا دور ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا اذا وقعت الواقعہ، کہ جب وہ واقع ہو کر رہے گا، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں، جتنا مرضی کہہ لو۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم کہتے ہو وہ دن بڑا دور ہے، میں کہتا ہوں بڑا قریب ہے۔ اس دن انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہوگا، ان کے چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافوا منکم خافیہ، آج تم چھپ نہیں سکتے، این المفر، بھاگ نہیں سکتے۔ اس دن کوئی چھپ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، نہ لڑ سکے گا، نہ مر سکے گا۔ اس دن جس شخص کی ایک برائی گناہ بڑھ گئی، اس کے لیے اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں جہنم میں جائے گا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا خذوہ، پکڑ لو اس نالائق کو، فغلوا، زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں ڈال دو۔ ایسے زبردست ہولناک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عافیت سے رکھیں گے جس کو گناہ پر قدرت ہو، اس کے باوجود وہ شخص اللہ تعالیٰ کے خوف یا محبت میں اس گناہ سے باز آ جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور دنیا میں تقوی والی حیات نصیب فرمائے۔ تیسرا انعام جنت النعیم کی بشارت۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت النعیم جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان ہے، ان میں خوبصورت لڑکیاں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا جنت النعیم میں کون لوگ رہیں گے، اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے میری عظمت کا لحاظ کیا اور گناہ نہ کیا، وہ لوگ جن کی کمر میرے خوف سے دوہری ہو گئی، مجھے اپنے غلب قدرت کی قسم میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، جب اپنی وجہ سے بھوک و پیاسوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ چوتھا انعام عرش کے سائے کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ، کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ عادل حکمران، وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو، وہ آدمی جو آپس میں 2 آدمی جو آپس میں صرف اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں، اسی کی محبت حاصل کرنے کو جمع ہوں اور اس کی محبت میں الگ ہوں۔ 5ویں وہ آدمی جو چھپا کر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا اور کتنا خرچ کیا۔ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ وہ آدمی جس کو کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا میں اس بارے میں اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہوں۔ 5واں انعام سبز موتی کے محل کی بشارت۔ حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبرجد کا محل پیدا فرمایا، اس میں